السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں خیر مقدم ہے۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اخفا اور نون ساکن اور تنوین کا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اخفا کسے کہا جاتا ہے۔ اخفا کہا جاتا ہے چھپانا، یعنی آواز کو چھپانا، اسی کا نام اخفا ہے۔ اب ہم بات کریں گے نون ساکن کی۔ نون ساکن کسے کہا جاتا ہے؟ نون ساکن کہتے ہیں جزم کو، یعنی جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ جب کسی حرف پر جزم آ جائے تو اس کو پڑھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر یہ جزم حرف با پر آئے تو با ساکن بن جائے گا، اور اگر یہی جزم حرف تا پر آ جائے تو حرف تا ساکن بن جائے گی، اور اسی طرح جب یہی جزم نون پر آئے تو نون ساکن بن جائے گا۔ اب جو ہمارا قاعدہ ہے وہ نون ساکن والا ہے۔ ہمیں اخفا کے اندر جو قاعدہ ملتا ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا ملتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے جزم، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں تو ساکن، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں تنوین کی طرف۔ تنوین کہا جاتا ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ اب ہم پڑھیں گے اخفا کا قاعدہ، اور اس میں یہ جانیں گے کہ اخفا کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اخفا کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ قاعدہ: نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو غنہ خفیف یعنی ناک کی آواز سے پڑھا جائے گا، اور جس کی مقدار 2 حرکت کی ہوگی۔ اب ہم جانیں گے کہ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں، جن کی تعداد یہ ہے جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں: تا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ تھے اخفا کے 15 حروف جو کہ آپ نے ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان حروف کو ذہن میں رکھیں۔ اب ہم ان کی مثالیں پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے جان لیا کہ نون ساکن اور تنوین کسے کہا جاتا ہے، یعنی جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے، اور 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے، یعنی پڑھنے میں ان کی آواز میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا سننے والے کو، یعنی وہ ایک ہی جیسی آواز ہوتی ہے۔ اب دیکھیے مثالوں میں، جیسے تا نون زبر تن، تا 2 زبر تن، تا نون زیر تن، تا 2 زیر تن، تا نون پیش تن، تا 2 پیش تن، یعنی تن اور یہ 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 تن۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی مثال میں جو ہے نون ساکن ہے، دوسری مثال میں جو ہے 2 تنوین آیا ہے، تو ان کی آواز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ان کی شکلیں مختلف ہیں، باقی آواز ان کی کوئی مختلف نہیں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نون ساکن کی مثال اخفا میں سے کہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ انداز کیا ہے۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں مثال ملتی ہے: وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ۔ اس آیت میں نون ساکن کے بعد حرف تا آیا ہے اور حرف تا اخفا میں سے ہے، تو اس جگہ اخفا ہوگا، یعنی ہم نون کو چھپا کر پڑھیں گے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، دیکھیے ہم نون کو یہاں پہ چھپا رہے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ہم اس کو نہیں چھپاتے تو ہم اس کو یوں پڑھتے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، چونکہ ہم یہاں پر نون کو چھپا رہے ہیں تو ہم اس کو یوں پڑھ رہے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور یہ چھپانے کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ یعنی حرکت کی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ آپ فرق اس وقت ہی کر پائیں گے جب آپ کو اخفا کے 15 حروف یاد ہوں گے، تو ضروری ہے کہ آپ ان اخفا کے 15 حروف کو یاد کر لیں، پھر جا کر آپ ان کی مثالوں کو سمجھ پائیں گے اور ان کو قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے آپ کو آسانی ہوگی۔ اب ہم پڑھیں گے دوسری مثال تنوین کی۔ دیکھیے جیسے قنوان دانیہ، قنوان دانیہ، اب اس مثال میں غور کریں، حرف نون پر تنوین آیا ہے، یعنی نون قنوان، نون پر تنوین آیا ہے، اور اس نون کے بعد حرف دال آیا ہے جو کہ اخفا کا ایک حرف ہے، تو اس جگہ اخفا خفیف ہوگا، یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھیں گے۔ قنوان دانیہ، قنوان دانیہ۔ اب ہم اگر یہ اخفا نہیں ہوتا تو ہم اس کو یوں پڑھتے قنوان دانیہ، نون پڑھنے سے یہ غلط ہو جائے گا، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا خفیف ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو یا تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں نون ساکن تو نہیں ہے، البتہ تنوین آیا ہے تو اس کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قنوان دانیہ، قنوان دانیہ۔ امید ہے یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اسی مثال کے شروع میں آپ غور فرمائیں، دیکھیے قنوان، ہم نے قنوان، یہاں پر بھی نون ساکن آیا ہے، لیکن ہم نے اس نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف واو آ رہا ہے، اور یہ واو جو ہے اخفا میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر اسی وجہ سے اخفا والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اور اس کو ہم ظاہر کر کے ہی پڑھیں گے۔ قنوان، قنوان، قن، اگر یہ اخفا میں سے کوئی حرف ہوتا تو قنوان پڑھتے، لیکن یہ اخفا کا حرف نہیں ہے تو ہم اس کو قنوان دانیہ پڑھ لیں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔